ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک ماں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ شاید میں ہی بہت بدقسمت لڑکی تھی۔ میری زندگی کی کہانی سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میرا نام ایمن ہے۔ شروع سے ہی بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ اس کی وجہ میری دادی تھی۔ میری دادی محلے میں بچوں کو مفت تعلیم دیا کرتی تھی قرآن پاک کی۔ انہیں لگتا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پیسے لینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ کسی سے بھی 1 روپیہ اس لیے وہ نہیں لیا کرتی تھی، لیکن میری ماں بہت غصہ کیا کرتی تھی اور بولتی تھی کہ ایک تو وہ مفت میں پڑھاتی ہیں، دوسرا یہ کہ سارا دن بچے گند مچاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، واش روم یوز کرتے ہیں۔ لیکن میری دادی کہتی تھی کہ پیسے لے کر تعلیم نہیں دی جاتی۔ میں بھی جلد ہی ان کے ساتھ بچوں کو پڑھانے لگی اور مجھے بھی سب کچھ آ گیا۔ میں نے بہت ہی کم عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا تھا۔ میری دادی کو بیٹا بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میری ماں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں صرف ماں باپ کے خرچے کروانے کے لیے آتی ہیں۔ جب وہ شادی ہو کر آئی تھی تو کہتی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہو، میرا تو پہلے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں آنے والی ہوں تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ اب تو میری بیٹیاں ہی ہوتی جائیں گی، کیونکہ ایک دفعہ بیٹی ہوتی ہے تو پھر بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کی سوچ کو غلط ثابت کیا، کیونکہ میرے ساتھ بھائی تھے۔ شاید دادی کے کلام کی برکت تھی کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا تھا۔ جب دادی اس دنیا سے چلی گئیں تو ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے۔ ہماری جو گھر کے حالات ہیں وہ بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں شکل و صورت کی بہت پیاری تھی، حجاب پہن کر اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں بھی بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی، پر میری ماں نے کہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تو نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچوں سے پیسے لینے ہوں گے۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میرے بھائی چھوٹے تھے، صرف ایک بھائی تھا جو بڑا تھا اور وہ بھی اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے۔ میری ماں مجھ پر غصہ نکالتی تھی اور کہتی تھی کہ تو ہی اپنی ضد چھوڑ دے، پیسے لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے، اتنے سارے بچے آئیں گے، ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی۔ میرا بھی یہی ماننا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم میں مفت میں دوں گی۔ ایک رات میری ماں نے مجھے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی رات کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بہت ضروری کام ہے، صبح سے ہم لوگ بھوکے تھے، ہمارے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا تھا۔ چھوٹے بھائی بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن ان کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید امی کسی ایسی جگہ لے کر جا رہی ہیں جہاں جا کر پیسے مل جائیں گے، یا پھر کوئی ایسا کام ہوگا جو ہم کریں گے اور اس کے بعد ہمیں پیسے مل جائیں گے۔ اتنی رات کو لے کر جا رہی تھی امی، میں نے دیکھا وہ مجھے ایک گلی میں لے کر چلی گئیں۔ گلی بند تھی، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں لے آئی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں لے آئی ہوں، مجبور ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں، پورے پیسے چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں کس بارے میں یہ لوگ بات کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں، ایسی کون سی بات ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی باتیں، اور میں بہت پریشان تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو تم غلط کام کر رہی ہو اور اوپر سے نخرے بھی کر رہی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ تم کون سے ٹھیک کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں سوتیلی ہی سمجھو۔
انہوں نے اتنا کہا اور مجھے اس شخص کی طرف دھکا دے دیا۔ اس آدمی نے میری ماں کو ڈھیر سارے پیسے پکڑائے تو مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہ سمجھنے میں مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ میری ماں اس آدمی کے ہاتھوں مجھے بیچ چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے بیچ دے گی۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو 7 بیٹے ہیں میرے، اور میرے 7 بیٹے بڑے ہو جائیں گے تو میرا بازو بنیں گے، میرے لیے کمائی کریں گے، لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب میں ان کو اچھی خوراک کھلاؤں گی اور اچھی تعلیم دوں گی، اور اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ان پیسوں سے میں کوئی کاروبار بناؤں گی اور اپنے بیٹوں کو پالوں گی تاکہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن واقعی اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس آدمی نے تقریباً میرے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے مجھے گھسیٹتے ہوئے کسی بند گلی میں لے گیا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، تقریباً تھوڑا سا ہی دور تھی۔ ایک بند گلی کے آگے ہی ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی جو اونچائی میں بہت اونچی تھی۔ اس میں بہت سارے کمرے تھے۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں پھینک دیا جہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی اور کچھ لڑکیاں بھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو ایک کوٹھا ہے، اور میری ماں نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ اس عورت نے منہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور میری تھوڑی سی پکڑ کر میرے چہرے کو اپنی طرف کر کے بولی کہ ہاں ہے تو بڑی خوبصورت تھی، تبھی وہ اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کوٹھے کی تو ساری لڑکیاں ہی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، چلو اب یہی ہماری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے وہاں سے بھاگنا تھا، مجھے یہاں نہیں رہنا تھا، اسی لیے میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، پر ان لوگوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری اپنی ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں کیسے ایسی جگہ پر ہو سکتی تھی؟ میں تو اللہ کی راہ پر چلنے والی بندی تھی، قرآن حفظ کیا تھا، میں نے قرآن پاک پڑھتی تھی اور پڑھاتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ کیا اس جگہ پر میں نماز پڑھ سکتی تھی؟ کیا یہ جگہ اس قابل تھی کہ میں اس جگہ پر نماز پڑھوں؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے میں اپنے آپ کو مار سکوں۔ آخر روتے روتے میں بے ہوش ہو گئی اور خواب میں مجھے میری دادی نظر آئی۔ میں خواب میں ان کو یہی سب کچھ بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خودکشی کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ خودکشی گناہ ہے، اور اگر تم خودکشی کرو گی تو اللہ بھی تمہیں سزا دے گا، تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں اس گندی جگہ پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری دادی مجھے تسلیاں دے رہی تھیں۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پر تھی، ایک برے خواب کے اندر تھی۔ اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے یہاں پر۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے میری دادی خواب میں آئی اور وہ مجھے اسی بارے میں کہہ رہی تھیں کہ کچھ برا نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ سب کیسے مان سکتی تھی؟ یہ تو ایک خواب تھا، میں تو بیچ دوزخ میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے آگ نہ لگائی جاتی، مجھے رسوا نہ کیا جاتا؟ میں کیا کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت وہاں
پر آئی اور اس نے میرے آگے بہت ہی رنگین اور زرد پر کپڑے پھینکے اور مجھے کہا کہ میں جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤں، اور مجھے کہا کہ یہ میں حجاب اتار دوں۔ میں نے اپنے حجاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں اتاروں گی۔ اس نے کہا کہ تیری اپنی مرضی پر تیار ہو جاؤ، تیار نہ ہوئی تو یہاں پر حکم نہ ماننے والوں کو تھپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے یہاں سے بھاگوں، یہاں سے نکلوں، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پولیس کی گاڑی کی آوازیں آنے لگیں۔ اس جگہ پر چھاپا پڑ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پولیس مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گی، لیکن ان لوگوں نے پولیس کو کچھ دے دلا کر سارا معاملہ ہی ٹھنڈا کر دیا۔ دن اسی طرح گزر گیا، لیکن وہ لوگ واپس آ گئے۔ مجھے یہاں پر تقریباً 2 دن ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ پر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ میں کب تک اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکتی تھی؟ کیونکہ میں جس جگہ پر تھی وہاں پر میری عزت بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا تو عام سی بات ہے، وہ آتے ہیں، ہم ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ تبھی آتے ہیں جب پیسے دینے میں دیری ہو جاتی ہے، اگر ان کو پیسے ملتے رہیں تو یہاں پر کبھی بھی نہیں آتے۔ میں حیران ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ پولیس آئے گی تو مجھے یہاں سے بچا کر لے جائے گی، کیونکہ میں پولیس کے علاوہ اور کس سے مدد مانگ سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ پولیس والے ہمارے محافظ ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر چھاپے مارتے ہیں، لیکن یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ جو اس کوٹھے کی مالکن سمجھی جاتی تھی وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتی تھی۔ یہاں کسی کی بھی زبان صاف نہیں تھی، یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے تھے۔ میری ماں نے تو میری زندگی کوئی دوزخ بنا دی تھی، وہ تو مجھے دوزخ میں پھینک کر چلی گئی تھی۔ میں نے نماز پڑھنی تھی، اس لیے سارے کمرے کو صاف کیا، دھویا، اور اس کے بعد وہاں پر میں نے نماز ادا کی۔ اور جب میں نماز ادا کرنے لگی تو وہاں پر موجود جو لڑکیاں تھیں وہ مجھ پر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم کتنی بار اس کمرے کو دھوؤ گی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی مجھے نماز ادا کرنی ہوتی تھی تو میں پہلے کمرے کو پاک صاف کر دیا کرتی تھی اور اس کے بعد میں وہاں پر نماز ادا کرتی تھی۔ میں پورا دن روتی رہتی تھی، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ ایک دن تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ گئی جب ایک عورت ایک آدمی کو اپنے ساتھ لیے میرے کمرے میں آ گئی۔